हेलो। السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम। حضرت، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم ہے۔ حضرت فرمائیں۔ حضرت دیوبندی لوگ جو علم غیب جی۔ کے متعلق جو نہیں مانتے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو، تو حضرت کیا ان کو کیا کہا جائے؟ بہت سارے دلائل دیتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو علم غیب نہیں مانتے ہو، تمہاری کتاب میں بھی تو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ کیا جواب دیا جائے حضرت ان کو؟ وہ لوگ بیل بولیے، آپ لوگ بیل۔ ایسا؟ ہاں، تو یہ جو حضرت وہ پوچھیں کہ کہاں ثابت ہے جو علم غیب نہیں مانے؟ یہ تمہاری ذاتیات سے ثابت ہے۔ ایسا؟ ہاں جی حضرت، جی۔ آپ عالم ہیں حضرت؟ نہیں۔ تو پھر بیل کیسے بولتے ہیں ان کو؟ ہاں حضرت یہ دیکھیں، آپ کا واٹس ایپ چالو ہے حضرت؟ دیکھیں جی چالو یہ ہے۔ دیوبندی لوگ یہ سارے حوالے بھیجتے ہیں، ان کو کس طرح جواب دیا جائے؟ ایسے میں ہیں کون آپ؟ میں صحیح العقیدہ سنی ہوں حضرت۔ دیکھیں یہ کچھ حوالے بھیجا ہوں جو دیوبندی لوگ بھیجتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تنویر الابصار بنور نبی المختار، اشرف سیالوی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 155 پر کہ میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کیا ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا حوالہ الملفوظ جو ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، حصہ سوم صفحہ نمبر 65 ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حدیث پیش کیا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جبرائیل کل کسی وقت حاضر کا وعدہ کر کے کیا چلے گئے کہ کل آؤں گا۔ دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو وعدہ کیے تھے اس وعدے پہ نہیں آئے، جبرائیل علیہ السلام حاضر نہ ہوئے۔ سرکار یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں، یعنی باہر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں، یعنی دیر کیوں ہوئی؟ عرض کیا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، یعنی جو وسلم بتایا کہ میں کیوں نہیں آیا، وجہ کیا ہے۔ تو اللہ وسلم باہر تشریف لائے، اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا۔ پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا۔ جبرائیل امین نے بتایا، اللہ کے آئے، تلاش کیا ادھر ادھر، پلنگ کے نیچے دیکھا کتے کا پلہ ملا۔ تو اس سے ثابت کیا ہے، دیوبندی نے کہا تو وہ تمہارے اعلیٰ حضرت جو ہے الملفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے علم غیب نہیں، تنویر الابصار میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اور یہ اعتراض کا جواب چاہیے۔ نہیں، وہ لوگ تو جواب دیتے ہیں، وہ لوگ جواب دیتے ہیں جی۔ تو اب اس دوسری بات حضرت، یہ فتویٰ فیض الرسول نیچے بھیجا ہوں، دیکھیں یہ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے۔ انہوں نے صفحہ نمبر 63 میں لکھا ہے کہ تکمیل تعلیم کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون حاصل ہونے کے بعد، یعنی علم غیب حاصل ہونے کے بعد، حضور کے علم غیب کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے، یعنی جو کہے کہ اللہ میں علم غیب نہیں ہے تو فلاں کسی واقعہ کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے۔ کیا کہا؟ اسی بیس پہ ہم نے کہا تھا ہاں کہ وہ لوگ بیل ہیں حضرت۔ تو یہاں تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے علماء اور مجدد کو یہ شیطان اور دیو کا بندہ ثابت کر رہے ہیں وہ، اور آپ کے فتوے سے تو وہ ثابت ہو گئے، دیو کے بیل ثابت ہو گئے۔ آپ بھی رد وہاں بھی کرتے ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن الحمدللہ تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یہاں تو آپ نے کہا جو علم غیب نہ مانے وہ بیل ہے، لیکن یہاں تو یہ فاضل بریلوی کو ہی آپ نے بیل ثابت کیا اور کہا یہ فاضل بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کا علم غیب نہیں ہے۔ اور پھر ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا حضرت، دیکھیں نا حضرت جواب دینا ہے، دیوبندی کو جواب دینا ہے حضرت، آپ جواب دیں۔ یہ الملفوظ ہے، اس میں پیش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کا علم نہیں، پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائے، اللہ کے نبی چاروں طرف تلاش کیا نہیں ملا، پلنگ کے نیچے دیکھا تو ملا، یعنی اس سے پہلے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے، اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام آ نہیں رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام بتائے تو پتہ چلا اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ فاضل بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلنگ کے نیچے کا علم غیب نہیں ہے، اور اسی پر فتویٰ لگا رہے ہیں کون؟ یہ جلال الدین امجد صاحب کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہے کہ علم غیب نہیں ہے وہ شیطان دیو کا بندہ ہے۔ تو پھر فاضل بریلوی صاحب کو دیوبندی لوگ دیو کا بندہ شیطان ثابت کر رہے ہیں، دیوبندی دیو کا بندہ نہیں ہے، ایسا بولتے ہیں وہ لوگ۔ کون آ رہا تھا؟ ہاں ہلو، ہاں تو مدعا یہ ہے مصلحتاً بھی کچھ ہوتا ہے نا حضرت؟ جی کیا حضرت مصلحتاً؟ ہاں مصلحتاً کیا حضرت؟ دیکھیے مدلل دلیل تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم عالم ہیں نہیں۔ اچھا جی 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 ہم عالم ہیں، آپ کے سوال سے ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، آپ نے پوچھا تھا تو ہم عالم ہیں نہیں۔ اگر آپ کو کسی نے میرا نمبر دیا ہے جی جی شاید غلط فہمی میں دیا ہوگا۔ اچھا دوسری بات حضرت اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو ابھی اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا تھا کیا؟ جی بے شک۔ اچھا تو پھر جو نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں اور سر کے آنکھوں سے دیکھے صحابی ہوتے ہیں وہ تو؟ سر کے آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہ سراپا جسم وہ نہیں دیکھے نا، وہ سراپا جسم تو حضور کا قبر انور میں ہے۔ اچھا وہ کیفیت کیا بنی کیسے بنی وہ تو اعلیٰ حضرت جانے اور حضور جانے نا۔ حضرت کتاب میں ہے نا حضرت سراپا جسم کا تو کہیں نہیں ہم یہ دیکھیں حضرت، دیکھیں واٹس ایپ میں پہنچ چکا حضرت، حوالات دیکھیں آپ اردو پڑھ لیتے ہیں حضرت؟ آپ اردو پڑھ لیتے ہیں حضرت؟ الحمدللہ حضرت یہ دیکھیں حوالات دیکھیں حضرت، ٹھیک ہے۔ بیداری میں زیارت نبی، ایک دم بیداری میں جاگتے ہوئے اور سر کے آنکھوں سے ہاں عرض کر کے انتظار میں مؤدب کیا حضرت؟ مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا یہ ہے کیا؟ اس کے بعد قسمت جاگ اٹھی اور چشم سر سے بیداری میں زیارت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیں حضرت پیشانی چشم سر سے یعنی سر کے آنکھوں سے ایک دم بیداری میں۔ اب بتائیں تو جو پھر ان کو کیا کہیں ان کو؟ جسم والا کدھر ہے دوست؟ یہ بھائی میرے اللہ کے وسلم سامنے دیکھ لیا تو جس میں سے ہوگا نا، کیونکہ جو بریکٹ والا ہے وہی ہے نا؟ ہاں وہی والا کیونکہ جعل حق میں ہے کہ نبی علیہ السلام جسم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جی عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے حضور چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کو کا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے صحابی کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ جو اللہ علیہ وسلم کو جس میں اپنے جس سے آنکھوں سے ایمان کے حالت میں دیکھے وہ تو اعلیٰ حضرت کو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت مومن مانتے ہیں نا۔ ہاں تو پھر ایمان کے حالت میں جو آدمی اللہ کے وسلم کو سر کے آنکھوں سے دیکھے کیا ہوگا؟ وہ صحابہ دیکھنے کی شرط، صحابہ بننے کی شرط کیا ہے؟ یہی شرط ہے نا۔ تو ہم اعلیٰ صحابہ نہیں کہتے، صحابی نہیں کہتے ہیں۔ نہ کہنا الگ چیز ہے، لیکن جو نہ کہنے کے لیے اور کہنے کے لیے دونوں دلائل ہمارے پاس موجود ہے جو اچھا ہمارے علماء اہل سنت اس کو پیش کرتے ہیں۔ اگر دیکھنے کی صورت یہ ہے کہ اس دیکھنے کو صحابہ میں فٹ کیا جائے تو اس دیکھنے پہ یہ فٹ نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت کا دیکھنا۔ دیکھیں حضرت ایسا ہے اس کے بنا پہ لوگوں نے اور علماء کرام نے ان کو صحابی نہیں ڈکلیئر کیا ہے آج تک، نہ ہے صحابی تو چھوڑ دے، صحابہ کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے۔ اچھا تو یہ حضرت یہ دیکھیں یہ حاضر و ناظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفتی محمد امین خان صاحب کیا لکھا ہے؟ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد شریف سے نہ کوئی زمانہ خالی، نہ کوئی مکان، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح و قلم، بلکہ آپ کے جسد شریف سے ملک و ملکوت پور ہیں۔ یعنی ہر جگہ اللہ کے وسلم جسم ہے، جسم اللہ کے وسلم جسم شریف مبارک ہر جگہ ہے، کوئی جگہ کوئی علاقہ کوئی کونا خالی نہیں ہے، ہر جگہ، صرف مدینہ روضہ اقدس میں نہیں، عرش، کرسی، لوح، قلم، دنیا کے تمام کونے میں ہر جگہ ہر گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک موجود ہے۔ بتائیں جسم مبارک تو یہ غلط جملہ ہے، غلط جملہ ہے؟ جسم مبارک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو سوچنے کی بات ہے۔ جسم مبارک ایک جگہ ہو سکتا ہے نا، ہاں فیض ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ نور ہے، کہہ لیں آپ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جسم مبارک ہر جگہ ہونا
یہ ممکن نہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, ہاں لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ کی شان ہے ہر اللہ کی جگہ, شان ہے اس کے, ہاں اللہ کی ربوبیت ہے ہر جگہ. جی جی جی, اس کا علم تمام کائنات کو محیط کیا ہوا ہے. جی جی جی. تو حضرت پھر کیا معنی ہے اس شخص جو کہے کہ مثلاً جسم مبارک نیک لوگوں کی مجلس میں میلاد میں جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ جاہل ہیں لوگ کیا؟ بالکل, اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے اکابرین نے کچھ باتوں پہ اپنے اپنے دلائل رکھے ہیں. ہاں اور جیسے کہ آپ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں جی جی صرف ہم ابھی تک حیات اعلیٰ حضرت کو ابھی تک اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے جو کہہ رہے ہیں, ہاں ہاں ٹھیک ہے, تو اسی کتاب کو ابھی تک ہم پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جی ہم بول چکے ہیں عالم ہے نہیں. ہاں. ہم کو آپ کا جو بھی نمبر دیا ہے حضرت دوسری بات کوئی آدمی اللہ والے قبر پہ جائے اور مدد مانگے مجھ سے میرا ایک کام کر دیجئے, اور ان کو کوئی ایک کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے, قبر پہ جائے اللہ والے کی درگاہ پہ جائے, تو سمجھ لو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے روضے پہ جائے اور کچھ مانگے نہیں ملے تو کیا کرنا چاہیے حضرت؟ دھمکی دیں؟ یہ کہاں سے تو گستاخی ہے نا, تو گستاخی ہے نا حضرت. ہاں یہ دیکھیں حضرت آپ کے پرسنل پہ یہ دیوبندی لوگ بھیجتے ہیں, یہ دیکھیں جال حق ہے احمد یار خان, نہیں پہچانتے نا حضرت ان کو؟ ہاں بالکل. ہاں, غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق صفحہ نمبر 190 میں لکھا ہے, میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا, پس خدا تعالیٰ اس کو گمی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملا دے گا. پھر سیدی احمد بن علوان کو پھر دعا پڑھے, اے میرے آقا اے احمد بن علوان, اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. بتائیں کتنی بڑی گستاخی ہے یہ کس کا کہنا ہے؟ جی کہنا کس کا ہے یہ کوئی بھی کہے, لیکن یہ کتاب تو ہے چونکہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے کا ہے, دیوبندی تو پکڑ کرے گا نا. نہیں, یہ کہنا کس کا ہے مراد, میرے پوچھنے کا یہ دعا اللہ والے سے مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں, احمد یار خان نعیمی صاحب نے حوالہ دیا ہے. تو یہ دیوبندی لوگ یہ بولتے ہیں کہ آج تک بریلوی لوگ جو ہے دیوبندی تبلیغی والے کو وہابی کو بولتے ہیں گستاخ اولیاء ہیں. گستاخ اولیاء کون ثابت ہو رہا ہے؟ پھر دیوبندی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج تم اللہ والے کے درگاہ پہ گئے, وہاں کچھ ملتا ہوا نظر نہ آیا تو ان کو ولایت چھیننے کی ان کو دھمکی دو گے, جبکہ ولایت اللہ کے اختیار میں ہے. کل تم اللہ کے نبی کے روضے پہ جاؤ گے, وہاں سے کچھ مانگو گے, ملنے کو نظر نہیں آیا ملتا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکی دو گے نبوت چھین لوں گا ہی. پھر آگے تم اللہ سے مانگنے جاؤ گے, وہاں کچھ ملتا نظر نہیں آیا, اللہ سے کہو گے اللہ اگر مجھے نہیں ملا تیری الوہیت چھین لوں گا. بات یہی ہوا نا, کہاں سے کہاں تک پہنچو گے تم گستاخی میں. تو دیوبندی لوگ بولتے ہیں گستاخ تو تم لوگ ہو, نبی کے گستاخ, اللہ کے گستاخ, اولیاء کے گستاخ, خواجہ معین جیسے مطلب گستاخ دیوبندی کو بولتے ہو. کیا جواب دیں کیا جواب دیں؟ آپ کے پاس ان باتوں کا کیا جواب ہے؟ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں, تو گستاخی حضرت ہے. تو آپ ان لوگوں کو گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں نا؟ کن کو؟ جو بھی آپ حوالے پیش کر رہے ہیں جی, جو آپ نے یہ جو ساری چیزیں کھینچی ہیں اپنے دائرے میں, جی جی, اس کے اعتبار سے آپ جعل حق ہو یا پھر آپ حاضر و ناظر والی بات ہے, اور حیات اعلیٰ حضرت جتنی بھی کتابوں کا آپ نے حوالہ بھیجا اور جی ان کی جو تحریر ہے, جی, تو ان کے جتنے بھی مصنف ہیں ان کو آپ اپنے نظریے کے اعتبار سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں ان کے ماننے والوں, اور کیا صحیح ہونا چاہیے؟ ہم گستاخ کہتے ہیں, اولیاء کی گستاخ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب سامنے ایک صریح الفاظ اور جملہ عقیدہ واضح ہے, وہ بھی اولیاء کے شان میں, کوئی آدمی یہ سن کر خاموش رہے, وہ اولیاء کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ گستاخ کہنا پڑے گا اس کو. آپ بھی کہیں گے تو یہ گستاخ ہے, وہ ہے نا. اسی لیے آدمی کو چاہیے, چاہے کوئی مسلک والا ہو, کسی کو کافر گستاخ کہنے کے بجائے پہلے دونوں مسلک کی کتاب کی تحقیق کرے. اور جو اگر سمجھ لو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں تو وہ ان سے پوچھے, بھائی ہم تو یہ عبارت پڑھتے ہیں آپ کے کابر کے متعلق کہ آپ لوگ کافر ہیں, یہ ہیں, حقیقت کیا ہے؟ اگر ان کا جواب تشفی بخش ہوا تو بالکل صحیح ہے, اگر نہیں ہوا
تو ہم رہیں اپنے مسلک پر. صحیح جواب نہیں ملا تو بات صحیح ہے نا. ہاں بالکل. دیکھیے جو لوگ کافر کھلے عام کہتے ہیں ان کی تو سراسر غلطی ہے ہی ہے. دیوبندی وہابی کو کیا کسی بھی دیوبندی کو کسی بھی کیا بولتا ہے اہل حدیث کو کوئی بھی لوگ صاف ستھری بات میں کافر کہہ دیتے ہیں. جی ایسے بھی ہے نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو غلط ہے کیونکہ کافر ہونے کے لیے ان کے کفر کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. جی تو ابھی جو زمانے جاہلیت کا والا دور چل رہا ہے کہ کسی بھی اٹھے ہوئے پاجامے کو چھوٹی والی ٹوپی کو رفع الیدین کرنے والے کو آپ کافر کہہ دے رہے ہیں. ساری چیزیں تو غلط ہو ہی رہی ہیں. بالکل غلطی ہے, خطا ہے. ایسے علماء حق بھی اس سے منع کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ ہاں کفر کا فتویٰ لگاتے جاؤ دھڑادھڑ بولتے جاؤ کافر. اسی لیے حضرت آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ میرا نام راحت محمود ہے. راحت محمود صاحب. راحت محمود بھائی بہت سارے علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے جنہوں نے حسام الحرمین اور فاضل بریلوی صاحب کے فتوے کو قبول نہیں کیا, اور یہاں تک جو یہ مدرسہ اشرفیہ ہے گھوسی وہاں کے فارغین نے بھی مبارک پور وہاں کے فارغین نے بھی اختلاف اور احتجاج کیا کہ حسام الحرمین کے فتوے پر نظر ثانی کی جائے. مثال کے طور بھائی بہت سارے علماء نے امام اعظم رحمۃ اللہ پر کفر کا فتویٰ دیا, جنید بغدادی رحمۃ اللہ پر کفر کا فتویٰ دیا, ابن عربی پر فتویٰ دیا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پر کفر لگایا. آدمی ہوتا ہے, ان کی تحقیق ہوتی ہے, لیکن اگرچہ ان کے فتوے کو علماء نے نہیں مانا, رد کر دیا, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاضل بریلوی صاحب کی غلطی ہو, غلط فہمی ہو, یا کوئی حسد ہو, کچھ بھی ہو, انہوں نے فتویٰ لگا دیا. ضروری نہیں ہے کہ ان کے فتوے سے ہر آدمی متفق ہو جائے, اتفاق کر لے, ضروری نہیں. ان کا مسئلہ ضیاء پاسی ضیاء کاری کے اندر ظہور احمد جلالی صاحب نے کہا کہ بریلوی سنی اجتماع میں شریک ہونے والے علماء کا بڑا طبقہ جن کو احمد رضا صاحب کا فتوی کفر قبول نہیں, منظور نہیں, یہاں تک لکھا ہے. بہت سارے علماء ہیں. بہت پرانا کہ کسی بھی عالم معتبر عالم اپنے اپنے وقت میں جیسے چاروں امام تھے سب اپنے اپنے مسئلے پہ اختلاف رکھتے تھے, لیکن کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیے وقت پہ. یہی تو حضرت آج سمجھو کہ ہر آدمی مسائل کا اختلاف ہے. ہاں ارے حضرت آدمی کیا مسلک کے تعصب میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں, بس ہم بریلوی ہیں لگاؤ فتویٰ کافروں کو, یہ وہابی دیوبندیوں کو, یا کوئی وہابی ہے تو لگاؤ بریلوی کو, بس کفر کا فتویٰ. تحقیق نہیں, تحقیق کر کے لگانا چاہیے. تحقیق کرو. مطلب کا اور مسئلے کا اختلاف ہوتا ہے, ایمان و عقیدے کا تو بات کی بات ہے. بہت صحیح. آپ کہاں کے ہیں؟ ہم جھارکھنڈ سے. اچھا جھارکھنڈ سے. اچھا ٹھیک ہے. گروپ میں پتہ نہیں کون ہے, آپ ان کا نام بتائیں. ہاں تو ہے نہیں. جی. تو حضرت یہ حوالے میں نے بھیجا, آپ کو ذرا دیکھ لیں, اس پر تحقیق کریں. یہ اولیاء پر کو دھمکی دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ آدمی اس سے تحقیق ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہے اس سے تحقیق ضروری ہے. بہت ضروری ہے ہماری. جی. کیا ہے کہ ہم لوگ مطالعے میں اتنا ہے نہیں. جی. نہیں مطالعہ کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں آتی نہیں ہیں سامنے. جی ابھی یہ آئی ہے تو اس پہ تحقیق ہوگی انشاءاللہ. جی بالکل. کہ دعوت تبلیغ والے اتنی محنتیں کر رہے ہیں, بہت سارے گناہ گار نافرمانوں کو اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں, اور جن کا تعلق شراب خانے سے تھا ان کو مسجد سے جوڑ رہے ہیں, جوا کے اڈے سے اٹھا کر مسجد میں لے کے آ رہے ہیں. بھائی کم سے کم وہ تو داڑھی والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے احترام کرنے والے, نماز اور ضروریات دین کو سیکھنے والے بن تو رہے ہیں نا, زندگی ضائع نہیں کر رہے ہیں نا. ہم دل چیرے تھوڑی دیکھنے جائیں گے بھائی کیا ان کا عقیدہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں, دین پھیلا رہے ہیں. بہت سارے عوام ایسے ہیں راحت بھائی, بہت ساری عوام ایسے جن کو وضو کے فرائض نہیں پتہ, غسل کے فرائض نہیں پتہ. تو یہ دعوت تبلیغ والوں محنت کر کے آدمی کو وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اتنی ساری دینداریاں نظر آ رہی ہیں ان کی وجہ سے. اس لیے حضرت آپ کو پتہ ہے کتاب کا نام یہ ہے دیوان سالک. ہاں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, یہ ان کی ہے. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, دیکھیں یہ جا رہا ہے. دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بات کہی تھی
میں نے دعوت تبلیغ دیوبندیوں کی محنت کو انہوں نے اجاگر کیا. دیوان سالک نعتوں کا حسین گلدستہ اور مشیر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی. صفحہ نمبر 45 میں لکھا ہے انہوں نے کہ اہل سنت بحر قوالی و عرس. ٹھیک ہے، یعنی اہل سنت سے مراد انہوں نے کس کو لیا ہے؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے کو، بریلویوں کو. اہل سنت بحر قوالی و عرس، دیوبندی بحر تصنیفات و درس، یعنی کتاب کا تصنیف کرنا اور درس تدریس. اور خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، یعنی جو بریلوی ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں؟ قبر پہ خرچہ کرتے ہیں، خانقاہ پہ. خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ، نجدی خرچ کرتے ہیں علم کے راستے میں، علم پھیلانے میں اور درسگاہ بنانے میں، جو دین کی حفاظت اور بقا ہے، جو دینی قلعہ ہے. یعنی کتنا بڑا فرق بیان کر دیا انہوں نے. اس سے لوگ جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ تم چادر چڑھاتے ہو، عرس کرتے ہو. کتنے لوگوں کو اس عرس باجے گاجے سے دینی مسائل سیکھنے میں آیا، وضو کے فرائض سیکھا انہوں نے، نماز کا طریقہ سیکھا انہوں نے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. برابر نا حضرت؟ ہاں، لیکن دعوت تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو دین سیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں، ہر طبقہ والے، چاہے دین سے تعلق رکھنے والے، دنیا سے تعلق رکھنے والا، ہر طبقہ والے، وکیل ہے، جج ہے، ٹیچر ہے، سب اس کام میں لگ کر کے دین سیکھ رہے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں. دین کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے؟ ہاں، عرس کے بہانے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تم وضو فرائض سکھاؤ، غسل کے فرائض سکھاؤ، نماز کے فرائض سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو. ٹھیک ہے، پھر تمہارا یہ عرس کرنا صحیح ہے. لیکن عرس کرنا باجے گاجے ڈھول اور عریانیت اور فحش سب پھیلا کر کے اور ناچ گانے کر کے کھا پی کر چلے آتے ہو، اس سے دن کا کیا فائدہ ہے؟ سب چیزوں پہ تو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن کیا کرے عوام الناس میں باتیں جو ہے نا ظاہر کی طرح لگتی ہیں. ہاں، یہ روک دیا گیا روک دیا گیا، الگ اوپر کا فتویٰ آپ پہ عالموں پہ لگا دیتے ہیں، روکنے جاؤ تو ان کو. یہ ہے دیکھیں ہمارے علاقے میں محرم میں بہت خرافات ہوتی تھی، تو بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگائے. ایک امام باڑہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، جی، ایک سمجھ لیجیے ایک چبوترا ٹائپ کا ہوتا ہے. ہاں، اس پہ لوگ اپنا کھانا وانا بنا کے اس کو بڑھیا سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کھانا وانا بنا کے وہاں پہ فاتحہ جلائی جاتی ہے امام حسین کے نام. یہ ساری چیزوں کو ختم کیا ہم نے. بہت اچھا کام کیا بھائی. یہ ساری چیزیں نہیں کرتی ہے کہ فالتو چیزیں ہیں ساری. بالکل راحت بھائی، یہ تو تعزیہ کے بہانے سے امام حسین اور اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے. تو توہین ہے. یہ جاہل سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنا عاشق کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں جو ہمارے حسین کو تکلیف پہنچایا، مجھے تکلیف پہنچایا اس نے. بتاؤ ہمارے اندر کیا ہے کہ یا تو پھر ہم فرقوں میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بھی ہیں تو جاہلیت کے ساتھ بیٹھے ہیں. جی بالکل. اصل میں راحت بھائی، یہ جو تعزیہ فاجے جو کرتے ہیں نا سب، یہ اصل میں یہ دین سمجھ کے مجھے تبلیغ کے خلاف مخالف، تبلیغ والے کو دکھانے کے لیے، لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. کیا ہے یہ دیکھو، آپ کے پرسنل حوالہ بھیجیں، فتاوی رضویہ جلد ثانی ہے، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ فاضل بالحسن جاہل چنانچہ بعض جاہل محرم کے عشرہ میں پانی یا دودھ کی سبیل تعزیہ کے ساتھ گزرنے والے کے لیے بطور خاص لگاتے ہیں. یہ بدعت محدثہ ہے، بری بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے. ہاں، اس کا استعمال دوسروں کو جائز نہیں، بلکہ اگر ایک تعزیہ کے لیے جائز ہے تو دوسرے تعزیہ شرکا کو اس کا استعمال جائز نہیں، حرام قرار دے دیا. تو سبیل لگاتے ہیں پانی کے لیے. ہاں، سبیل وہ بنگی لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ان کو لوگ سبیل کھلا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لگا رہے ہیں کہ ہم طواف بنا رہے ہیں. وہی نا یار، اس نظریہ غلط ہے لوگوں کا. کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں لوگ. بالکل صحیح بات ہے. محنت کریں، جی محنت کریں. جی لوگوں کو دین سمجھائیں. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ہاں جی، السلام علیکم.